بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپا اور بچپنا ایک جیسا ہوتا ہے۔ ضرور ہوتا ہے، مگر لوگوں کا رویہ وہ نہیں ہوتا۔ بچہ بہت بولتا ہے، بے معنی گفتگو کرتا ہے اور ماں باپ کو پیار آتا ہے، جبکہ جب بڑھاپے کی وجہ سے ماں باپ زیادہ بولنے لگتے ہیں تو اولاد کہتی ہے کہ بہت بولتے ہیں آپ، سن لیا ایک بار بولا کریں۔ اور بچہ جب ضد کرتا ہے تو لوگ اس کو بہلاتے ہیں، اور بوڑھا جب ضد کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ عمر ہے ضد کرنے کی۔ بچہ کھانا کھاتے وقت تنگ کرتا ہے تو اس کو منا کر کھلایا جاتا ہے، مگر جب بوڑھا کھانا نہ کھائے تو کہتے ہیں چھوڑ دو، جب بھوک لگے گی تو خود کھا لے گی۔ بچے کو باہر لے جاتے ہیں کہ باہر جانا اس کے لیے ضروری ہے، مگر بوڑھے گھر میں پڑے سڑے رہتے ہیں، مگر زندگی کے دروازے ان کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ بوڑھا اور بچہ برابر ہے تو وہ عمل بھی وہی کریں جو اس کے ماں باپ نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ یاد رکھیں، مرد پرکھنا ہو تو اس کے آگے مسئلہ رکھ دیں، عورت کو پرکھنا ہو تو اس کے آگے کمزور مستقبل کے اندیشے ڈال دو، بھائی پرکھنا ہو تو اس کو وراثت کے معاملات اس کے سامنے چھیڑ دو، پھر اس کی فیصلہ سازی دیکھو۔ اگر بزنس پارٹنر پرکھنا ہو تو اس سے اختلاف کر دو، اور اگر دوست پرکھنا ہو تو اسے اپنی کمیاں اور کوتاہیاں بتا دو۔ یاد رکھیں، جسے نقصان اٹھانا نہیں آتا اسے نہیں معلوم کہ فائدہ کس کو کہتے ہیں۔ تربیت کہتی ہے جتنا دامن ہے بس اسی میں زندہ رہنا سیکھو۔ آسان ترین طریقہ ہے بزدل آدمی کا اپنے آپ کو بچا لینے کا کہ وہ اپنی غلطیوں کو جمع کر کے دوسروں کے دامن میں ڈال آئے۔ حوصلہ اس بات کا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، پتہ چل گیا تو غلطی درست کر لیجیے۔ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی نا اس سے جا کر معافی مانگ لیجیے، نیک نیتی سے معافی مانگ لیجیے۔ میں نے آج تک ایسے انسان بہت کم دیکھے ہیں جس سے آپ نے نیک نیتی سے معافی مانگی ہو اور انہوں نے آپ کو گلے نہ لگایا ہو۔ میری ایک بات یاد رکھنا، کردار ایماندار رکھنا، جنازہ شاندار نکلے گا۔ کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی مت کیجیے، کیونکہ دنیا کمزور ہو سکتی ہے لیکن دنیا بنانے والا کمزور نہیں ہوتا، وہ بہت طاقتور ہے، اور جس دن وہ تدبیر کر دے گا نا اس دن کھیل ختم۔ صرف آدمی ہی نہیں، رشتہ دار بھی بیمار پڑتے ہیں، وقت پر دوا پانی نہ کرو تو وہ مر جاتے ہیں۔ ایک صفحے کا مضمون 2-4 ویڈیوز اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہو چکا ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف اور برعکس ہے۔ جسے ہم علم سمجھتے ہیں وہ صرف معلومات ہے۔ وہ لوگ اور ہوتے ہیں جو علم کے سمندر سے معلومات کو دریافت کر کے اسے اپنے دماغ کی بھٹی میں پکا کر اسی معلومات سے ایک نیا علم تخلیق کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ویسے جیسے ایک زندگی سے دوسری زندگی جنم لیتی ہے۔ کسی کے بارے میں یہ کہیں وہ تو ایسا ہے، برا ہے، وہ تو ایسا ہے، آپ کسی دوسرے کے حساب سے اپنی زندگی کی ڈائری بھر رہے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہ کریں۔ سماج جس کو گالی دے رہا ہے اس کو کبھی گالی مت دیں، سب تو دے رہے ہیں، آپ کے دینے کا کیا فائدہ؟ اور جس کو تم گالی دے رہے ہو سماج گالی نہ دے تو پھر اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ میں کیوں گالی دے رہا ہوں۔